السلام علیکم میرے پیارے لسنرز. کہانی شروع کرنے سے پہلے میرے فیس بک کے گروپ لبابہ حیدر آفیشیل اور میرے فیس بک پیج لبابہ حیدر کو جوائن کریں. میرے پیج اور گروپ کا لنک ڈسکرپشن باکس میں بھی موجود ہے. میں آپ کا وہاں انتظار کر رہی ہوں. شکریہ. میں اپنی نیند سے بوجھل ہوتی آنکھوں پر ہاتھ پھیرتے ہوئے اٹھ بیٹھا. برتھ پر چڑھنا چاہتے ہیں؟ میں نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر پوچھا. وہ مسکرا دی. نہیں، آپ کی اسٹین گن کمبل سے باہر نکلی ہوئی ہے، اسے پیچھے رکھ لیں، کہیں گر نہ جائے. اوہ، تو یہ بات ہے. میں نے کندھے پر لٹکتی گن کو پہلو میں دبا کر کمبل کے نیچے چھپاتے ہوئے کہا. وہ پیچھے ہٹ کر میمن کے پاؤں کی طرف بیٹھ گیا. پستول اس کے پہلو سے بندھا تھا اور آنکھیں اس کی میرے چہرے پر لگی تھیں. کہاں جا رہے ہیں آپ؟ میں پشاور جا رہا ہوں. میں نے جیب سے سگریٹ نکال کر سلگاتے ہوئے کہا. یہ اسٹین گن؟ میرا مطلب یہ کیوں ساتھ لیے پھرتے ہیں آپ؟ میں اپنی آنکھیں پوری طرح کھول کر اپنی شخصیت کی تمام تر دہشت اس کی طرف منتقل کرتا ہوا برتھ سے نیچے کودا اور اس کے سامنے جم کر بیٹھ گیا. آپ نے بتایا نہیں کہ اسٹین گن کیوں ساتھ رکھی ہوئی آپ نے؟ یہ میری ملکیت ہے، اس کا لائسنس بھی ہے میرے پاس. اس کا لائسنس تو بڑے بڑوں کو نہیں ملتا، آپ کو کیسے مل گیا؟ بڑے سے کیا مراد ہے آپ کی؟ کیا میں کو گھسیارا نظر آتا ہوں آپ کو؟ نہیں، یہ بات نہیں ہے. آپ کمانڈو تو نہیں ہے؟ وہ میرے پورے اعتماد لہجے سے مات کھا گیا. میں مسکرانے لگا. اب اس کی بات کا جواب دینا بیکار تھا. بتائیے نا. اس سے پہلے کہ میں پولیس افسر کی بات کا جواب دیتا، میمن صاحب جاگ اٹھے. اپنے سامنے پولیس والے کو دیکھ کر اس کا رنگ ایک دم فق ہو گیا، مگر یہ کیفیت صرف ایک لمحے کے لیے اس کے چہرے پر قائم رہی، جس پر اس نے فوراً ہی قابو پا لیا. پھر اس نے اپنے پاؤں سمیٹے اور سیدھے ہو کر بیٹھ گیا. یہاں اخبار رکھا تھا میں نے. پتہ نہیں کہاں گیا، یہیں کہیں ہوگا، ممکن ہے ہوا سے اڑ گیا ہو. پولیس افسر نے درشت لہجے میں جواب دیا. کمال ہے بھائی، آخر کہاں گیا وہ اخبار؟ اتنا اہم تھا وہ، اس میں جو تصویر چھپی تھی وہ میری قسمت بدل سکتی تھی. زیادہ پریشان نہ ہو میمن صاحب، میں نیا اخبار لے دوں گا آپ کو. میں نے اسے ٹالتے ہوئے کہا. کیوں، کیا تھا اخبار میں؟ پولیس افسر نے پوچھا. ارے صاحب، اس میں جیل سے مفرور کسی غلام جیلانی ڈاکو اور قاتل کی تصویر چھپی تھی، جس کی گرفتاری پر حکومت نے 50,000 روپے کا انعام رکھا ہے، اور یہ محض اتفاق ہے کہ ان کی صورت بڑی حد تک اس سے ملتی ہے. میں معافی چاہتا ہوں جناب، پر بات ہے ہی کچھ ایسی. میں اندر سے لرز کر رہ گیا. وہ میمن سالہ ایسا سادہ لو تھا کہ مارتا بھی تھا اور معذرت بھی کرتا جاتا تھا. آپ کی والدہ ماجدہ کی شان میں کو گستاخی نہ کر بیٹھوں میمن صاحب، آپ کی بکواس حد سے زیادہ بڑھ گئی ہے. میں نے اپنا بوٹ اس کے گھٹنے پر رکھ کر دباتے ہوئے کہا. وہ گھبرا کر پیچھے ہٹ گیا اور ہکلاتے ہوئے بولا. میں معافی چاہتا ہوں جناب، وہ دراصل اخبار. ابھی میری نگاہیں اس کے چہرے پر جمی ہی تھی کہ اچانک پولیس افسر نے پستول کھینچ کر مجھ پر تان لیا اور بڑے تحکم آمیز لہجے میں بولا. یہ اسٹین گن نیچے پھینک دو مسٹر جیلانی. یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ اس پاگل پر اعتبار کر لیا آپ نے؟ میں اچھی طرح پہچان گیا ہوں تمہیں غلام جیلانی. میرے بریف کیس میں اخبار رکھا ہے، میری نظر مجھے دھوکہ نہیں دے سکتی. یہ گن نیچے پھینک دو. آپ کو سب غلط فہمی ہوئی ہے جناب، آپ کو بعد میں بہت پچھتانا پڑے گا. میں یہ پیٹی اتروا دوں گا آپ کی. سودر ٹرٹر مت کر جیلانی، یہ ہتھیار پھینک دے. جیسے آپ کی مرضی، مگر سوچ لیں انجام اچھا نہیں ہوگا. میرے چہرے پر ذرا بھی خوف نہیں تھا، مگر وہ مجھے کسی بھی طرح معاف کرنے پر آمادہ نظر نہیں آتا تھا. جلدی کرو، یہ رسی کھینچ دے میمن صاحب. وہ پولیس افسر کچھ زیادہ ہی پرجوش ہو گیا. میمن اٹھ کر چابی بھرے کھلونے کی طرح زنجیر کی طرف بڑھا. میں نے بڑے غیر محسوس طریقے سے اپنی پھیلائی ہوئی بائیں ٹانگ اس کی ٹانگوں میں پھنسا دی. وہ دھڑام سے منہ کے بل گرا اور دروازے سے ٹکراتا ہوا فرش پر ڈھہ گیا. ایک لحظے کے لیے پولیس افسر کی توجہ ادھر ہوئی تو میں نے اس کی کلائی دبوچ کر اس کے پستول کا رخ کھڑکی کی طرف موڑ دیا. اس نے پوری قوت سے بایاں گھٹنا میری تھوڑی کے نیچے دے مارا، مگر میں نے منہ پیچھے ہٹا کر اس کی کلائی کو کچھ اس طرح جھٹکا دی کہ کڑک کی آواز پیدا ہوئی اور اس نے درد سے بلبلاتے ہوئے پستول چھوڑ دیا. میمن اپنی چوٹ بھول کر اٹھ گیا تھا اور اس کا ہاتھ زنجیر کی طرف بڑھ رہا تھا. میں نے پولیس والے کو دھکیل کر اس کے اوپر گرا دیا. میمن ایک بار پھر دیوار سے ٹکرایا اور فرش بوس ہو گیا. پولیس افسر درد سے پاگل ہو کر اس کے اوپر جا پڑا تھا. اس کی کلائی کی ہڈی ٹوٹ گئی تھی، جس کی وجہ سے اسے اتنی اذیت محسوس ہو رہی تھی کہ اس کا رنگ ہلدی ہو گیا تھا. میں نے پولیس والے کو گریبان سے پکڑ کر اٹھایا اور گھسیٹ کر سیٹ پر ڈال دیا. میمن لرزتا ہوا خود ہی اٹھ گیا. اب وہ میرے سامنے دیوار کے ساتھ کھڑا تھا اور مجھے یوں دیکھ رہا تھا جیسے کوئی خطا کار طالب علم اپنے استاد کے سامنے کھڑا ہوتا ہے. ہاں تو بیٹے،
تجھے 50,000 کا انعام چاہیے تھا؟ نہیں جناب، قسم لے لیں، میرا مطلب یہ ہرگز نہیں تھا، میں تو مثال دے رہا تھا جناب، مشابہت کی بات کر رہا تھا میں۔ تم ٹھیک سمجھو بیٹا، میں ہی غلام جیلانی ہوں، کتنے پیسے چاہیے تجھے؟ ادھر آ۔ میں نے سیٹ پر تن کے بیٹھتے ہوئے کہا۔ وہ کپ کپانے لگا۔ ادھر آؤ۔ وہ لڑکھڑاتا ہوا میری طرف بڑھا۔ میں نے دائیں ہاتھ سے اس کا بایاں کان پکڑ کر کھینچا تو وہ چیخ اٹھا، خدا کے لیے جناب عالی، مجھے معاف کر دیں۔ مگر اس نے بات کہنے میں دیر کر دی تھی۔ اس کا کان اپنے خانے سے کھنچ کر آدھا انچ باہر آ چکا تھا۔ وہ درد سے بلبلا اٹھا، اور جب میں نے اس کا کان چھوڑا تو وہ بے ہوش ہو چکا تھا۔ وہ ذرا سا بھی جھٹکا برداشت نہ کر سکا تھا۔ وہ کان پر دونوں ہاتھ رکھ کر گھوما اور دھم سے فرش پر گر گیا۔ اسے بھی اٹھا کر میں نے سیٹ پر ڈال دی۔ پولیس افسر سے اپنی شکستہ کلائی کا درد برداشت نہیں ہو رہا تھا، اور مجھے ڈر تھا کہ اگر کوئی اور آدمی اندر آ گیا تو خواہ ایک نیا فضیحہ شروع ہو جائے گا، کیونکہ وہ مسلسل کرہا رہا تھا۔ سارا سفر بدمزہ اور کرکرا ہو گیا تھا۔ بلا شبہ پولیس کے ہاتھ بہت لمبے تھے، مگر یہ احساس مجھے اس روز ہوا کہ مجرم کی کوتا قامتی کا تو کوئی علاج ہی نہیں کیا جا سکتا۔ وہ ہر کہیں پر، ہر آنکھ کے سامنے آشکار ہو جاتا ہے۔ میں نہ تو اپنا سفر ملتوی کر سکتا تھا اور نہ ہی وہ ڈبہ تبدیل کر سکتا تھا۔ پولیس افسر کی دگرگوں ہوتی حالت سے پریشان ہو کر میں نے اس کی جیب سے رومال نکالا اور اس کی کلائی پر کس کر باندھ دی۔ وہ ذرا سی بھی مزاحمت نہیں کرا تھا۔ اس کے وہم و گمان میں بھی یہ بات نہیں آ سکتی تھی کہ کوئی اسے یوں آنن فانن بے بس کر دے گا۔ میں نے بڑی آہستگی سے اس کی گردن پر ہاتھ پھیرا اور غیر محسوس طریقے سے اس کی رگے احساس پر انگلی رکھ کر اسے نسل دیا۔ اس کی ساری مشکلیں فوراً ہی آسان ہو گئی۔ درد کی ساری سوئیاں اس کے وجود میں تحلیل ہو گئیں اور وہ گہری نیند میں کھو گیا۔ اسے میں نے سیٹ پر لٹا کر اوپر میمن کا کمبل ڈال دیا۔ یہ دیکھیں جناب، میرا کان بالکل باہر نکل آیا، مجھے سخت درد محسوس ہو رہا جناب عالی۔ میمن نے آنکھوں میں موٹے موٹے آنسو بھر کر کہا۔ اس دوران وہ ہوش میں آ چکا تھا۔ کوئی بات نہیں، ہوشمالی میں سب کچھ تو ہوتا ہی ہے۔ مجھے امید ہے کہ تم آئندہ اپنی زبان بند رکھا کرو گے۔ کیا حساب مر گئے؟ ابھی تو نہیں، مگر ہو سکتا ہے شام تک ان کا قصہ تمام ہو جائے۔ اور یہ تو بہت بڑے پولیس افسر لگتے ہیں جناب، یہ کیا کر دیا آپ نے قبلہ؟ اور تم ان کے اسسٹنٹ ہو، ہے نا؟ نہیں جناب، نہیں۔ ٹھیک ہے، اب لیٹ کر سو جاؤ، اور خبردار تمہارے منہ سے کوئی آواز نکلی پیٹ پھاڑ دوں گا۔ وہ چرمر ہو کر سیٹ پر لیٹا اور آنکھیں بند کر کے سونے کی کوشش کرنے لگا۔ اپنا دردیلا کان اس نے اوپر کی جانب اٹھا رکھا تھا۔ اس کی طرف سے مطمئن ہو کر میں نے پولیس افسر کا بریف کیس کھولا۔ اس میں 350 روپے پہلو کی جیب میں دھرے تھے۔ 2 جوڑے کپڑوں کے اس نے بڑی احتیاط سے طے کر کے رکھے تھے، اور ان کپڑوں کے نیچے 2 فائلیں تھیں جو میں نے کھول کر پڑھی تو معلوم ہوا کہ وہ پولیس افسر کچہری میں کسی چور کے خلاف ٹھوس ثبوت فراہم کرنے جا رہا تھا۔ دوسری فائل کسی قتل کے مقدمے سے تعلق رکھتی تھی، اور اس میں ملزم کا اقبالی بیان، اس کی 2 تصویریں، جس آدمی کو اس نے قتل کیا تھا اس کی تصویر، اور ایک درخواست تھی مقتول کی بیوی کی طرف سے، کمشنر راولپنڈی کے نام۔ اس مقدمے کی تفصیل بڑی ہی دردناک تھی، اور معلوم یہی ہوتا تھا کہ وہ ثبوت جو پولیس والا مہیا کرنے جا رہا تھا ملزم کو تختہ دار تک پہنچانے کے لیے بہت کافی ثابت ہوں گے۔ میں نے غسل خانے میں لے جا کر دونوں فائلوں کو آگ دکھا دی کہ نہ رہے گا بانس نہ بجے گی بانسری۔ میں جان چکا تھا اور اس تل تجربے سے خود بھی گزر چکا تھا کہ ان چکروں میں آدمی کو سب سے پہلے جس شے سے محروم ہونا پڑتا ہے وہ ہے عزت نفس، اور اس محرومی کا نقطہ آغاز تھانے کی دہلیز ہے۔ فائلیں پوری طرح جل گئیں تو ان کی راکھ میں نے غسل خانے کے سوراخ کے راستے نیچے گرا دی۔ پھر میں نے پولیس والے کا پستول فرش پر سے اٹھا کر بریف کیس میں رکھ کر بند کر دیا۔ اب ان دونوں کی طرف سے میں بالکل مطمئن تھا۔ خدا کا شکر ہے کہ چکلالہ تک ہمارے ڈبے میں کوئی اور آدمی سوار نہ ہوا۔ میں چاہتا تو راولپنڈی اسٹیشن پر بھی اتر سکتا تھا، مگر میں نے مصلحت اسی میں سمجھی کہ میں چکلالہ پر اتر جاؤں۔ میمن ابھی تک سو نہیں سکا تھا، کان کے درد نے اس کو نڈھال کر رکھا تھا۔ میں نے اس کی گردن دبا کر اسے پوری طرح بے ہوش کر دیا۔ اس کے ذہن پر خود اپنے نام کو تو میں بہرحال محف نہیں کر سکتا تھا۔ اسے دنیا و مافیا سے بے خبر کر کے میں چپ چاپ ڈبے سے نکلا اور تیز تیز قدم اٹھاتا پلیٹ فارم کی ایک جانب چل دیا۔ باہر رات زمین پر اپنا تاریک آنچل پھیلا چکی تھی۔ اسٹیشن ویران تھا اور عملے کا کوئی آدمی ٹکٹ دیکھنے کی زحمت گوارا نہیں کر رہا تھا۔ میں جنگلے میں بنے ایک آدم گزار سوراخ میں سے جھک کر نکلا اور ایک میدان میں سے گزر کر گریسی لائنز کی طرف چل دیا۔ اب میرے سامنے وہ شہر تھا جس کے ایک حصے میں بنی اونچی اونچی سنگین دیواروں کے پیچھے بیٹھی میری بدنصیب بہن اپنی بدنصیبی پر 8 آنسو رو رہی تھی۔ آسیہ کا اذیتناک خیال میرے ذہن میں ابھرا تو میری رفتار میں ایک دم تیزی آ گئی۔ میں 2 رویا کھڑے کوارٹروں کی قطاروں کے درمیان سے گزرتا ہوا بڑی سڑک پر جا پہنچا۔ رات ٹھنڈی بھی تھی اور تاریک بھی۔
اور میں اس شہر کے گھنے خوفناک جنگل میں یکا و تنہا اور بے آسرا جا گھسا تھا۔ ڈبے میں اپنے پیچھے میمن اور پولیس افسر کو اپنی جان کا دشمن بنا کر میں چھوڑ آیا تھا۔ خیریت یہ گزری کہ میں نے انہیں یہی بتایا تھا کہ میں پشاور جا رہا ہوں۔ جب وہ ہوش میں آئیں گے تو پولیس کو یہی بتا سکیں گے اور وہ لوگ میری تلاش میں پشاور کی طرف دوڑیں گے۔ لیکن میرا یہ اندازہ غلط بھی ہو سکتا تھا، وہ مجھے راولپنڈی میں بھی تلاش کر سکتے تھے۔ بہرحال میں ایک ٹیکسی میں بیٹھا اور صدر کے ایک اونچے ہوٹل میں جا ٹھہرا۔ اندازہ میں نے یہ لگایا کہ ہوٹل جتنا بڑا ہوگا اتنا ہی آپ محفوظ ہوں گے۔ میں نے اعتدال سے کام لیتے ہوئے اپنے روپے کی وہاں کم سے کم نمائش کی۔ اپنا نام میں نے وہاں نصیر احمد چوہان لکھوایا، پتہ کراچی کا دیا اور غرض و غایت اپنے آمد کی یہ بتائی کہ میں کاروبار کے سلسلے میں وہاں آیا ہوں۔ پیسے تو ان لوگوں نے بہت زیادہ لیے، مگر خاطر خدمت میں بھی انہوں نے کوئی کسر نہ اٹھا رکھی۔ کسی صاف ستھرے سے عمدہ ہوٹل میں رات گزارنے کا یہ میرا پہلا تجربہ تھا۔ اس رات مجھے پہلی بار محسوس ہوا کہ زر کو قاضی الحاجات جو کہا گیا ہے تو یہ بات ہر قدم پر سچ ثابت ہوتی ہے۔ میں کسی پھٹیچر سے کھٹمل مارے گندے غلیظ ہوٹل کی پھسٹتی سی چارپائی کے بدبودار بستر میں لیٹا ہوتا تو پولیس کے سپاہی کئی بار آ کر میری کمر پر لات مار کر مجھے جگاتے اور میرے اگلے پچھلے سارے گناہوں کا حساب طلب کرتے، اور ٹلتے جب وہ میری جیبوں کی اچھی طرح صفائی کر چکے ہوتے۔ مگر وہاں تو مجھے ایسا لگا جیسے میں شہنشاہ ہوں اور یہ سب لوگ میرے ادنیٰ اشارے پر جان قربان کر دینے کو تیار ہیں۔ یہ اچھی بات تھی، مجھے پسند آئی۔ صبح اٹھ کر میں نہا دھو کر جب ناشتے کی سجی سجائی میز پر بیٹھا تو وہاں اخبار بھی ساتھ ہی دھرا تھا۔ ملازم نے میری ضرورت کا خیال رکھا تھا۔ میں نے سب سے پہلے اخبار کھولا۔ پہلے صفحے پر دنیا جہاں کی خبریں موجود تھیں۔ میں نے صفحہ الٹ دیا۔ دوسرے صفحے پر میرا ذکر تھا۔ مجھے یہی توقع تھی۔ پولیس افسر جس کا نام رفیع آفندی تھا اور میمن کی تصویریں چھپی تھیں۔ لکھا تھا کہ اشتہاری مجرم غلام جیلانی، پولیس افسر آفندی اور ایک مسافر میمن کو ٹرین کے ڈبے میں زخمی کر کے نکل بھاگا۔ یہ وہی مجرم تھا جس کی گرفتاری پر حکومت نے 50,000 روپے کا انعام مقرر کر رکھا ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ مجرم پشاور جا رہا تھا۔ آفندی کی ان لوگوں نے بہت تعریف لکھی تھی کہ اس نے مجرم کو پکڑنے کے لیے اپنی جان داؤ پر لگا دی، مگر اس مقابلے میں وہ اچانک زمین پر گر پڑے جس کی وجہ سے ان کی کلائی کی ہڈی ٹوٹ گئی اور وہ بے ہوش ہو گئے۔ میمن کے بارے میں انہوں نے لکھا کہ شواہد بتاتے ہیں کہ وہ بیچارے خوف اور دہشت کی وجہ سے بے ہوش ہو گئے تھے۔ ان کے کان پر گہری چوٹ آئی ہے۔ مجرم نے ان کا کان بہت بری طرح کھینچا تھا۔ دونوں زخمی اسپتال میں زیر علاج ہیں اور پولیس مجرم کی گرفتاری کے لیے جگہ جگہ چھاپے مار رہی ہے۔ مصیبت یہ آن پڑی تھی کہ ان لوگوں نے خبر کے دونوں کالموں کے عین وسط میں میری بھی تصویر چھاپ دی تھی، مگر میں نے جب آئینے میں اپنا تازہ ترین حلیہ دیکھا تو مجھے یہ احساس ہوا کہ پہلی، دوسری یا تیسری نظر میں بھی عام آدمی مجھے نہیں پہچان سکتا۔ میمن تو کچھ زیادہ ہی ذہین تھا۔ ایسوں کی چھٹی حس ویسے ہی بہت تیز ہوتی ہے۔ میں نے اخبار الگ رکھ کر اطمینان سے ناشتہ کیا اور پھر اپنا سامان ایک اونچی الماری کی چھت پر ڈال دیا۔ الماری کی چھت کے گرد 6 انچ چوڑا حاشیہ لگا تھا اور وہ اتنی اونچی تھی کہ پلنگ کو یا کرسی کو آگے کھینچ کر اوپر چڑھے بغیر وہاں رکھی کوئی چیز نہیں دیکھی جا سکتی تھی۔ میں نے بھی اوپر چڑھنے کے لیے کرسی استعمال کی تھی۔ اپنے لباس اور چہرے کی تراش خراش سے مطمئن ہو کر میں نے سر پر ٹوپی رکھی اور دروازے کو تالا لگا کر اطمینان سے سیڑھیاں عبور کر کے ہوٹل سے باہر نکل آیا۔ 3 راتیں وہاں گزارنے کے لیے پیش کی رقم میں پہلے ہی جمع کرا چکا تھا اور ہوٹل والوں پر میرا اعتبار اچھی طرح جم چکا تھا۔ اس وقت دن کے 9:30 بجے تھے۔ ہوٹل سے کچھ ہی دور جا کر میں نے ایک ٹیکسی اسٹینڈ سے ایک سفید رنگ کی کار کرایہ پر لی اور سیدھا کشمیر روڈ پر ڈاکٹر عابد کے کلینک پر جا پہنچا۔ کار میں نے دروازے کے ساتھ ٹھہرا دی۔ وہ ایک چھوٹی سی دکان تھی، یہی کو 25 فٹ لمبی اور 10 فٹ چوڑی۔ ڈاکٹر عابد اس کے وسط میں بیٹھے تھے۔ ایک طرف انہوں نے عورتوں کے لیے ایک چھوٹا سا کیبن بنا رکھا تھا۔ مردانہ حصہ وہی تھا جہاں وہ خود بیٹھتے تھے۔ ان سے میں نے ڈاکٹر نفیسہ کے بارے میں کہا تو وہ مجھے بڑے اتفاق سے ملے۔ اٹھ کر انہوں نے مجھ سے مصافحہ کیا۔ پرانی وضع کے معمر آدمی تھے۔ اپنائیت سے لبریز لہجے میں بولے، وہ مجھے آپ کے بارے میں بتا گئی تھی۔ رات کا کھانا انہوں نے ہمارے یہیں کھایا تھا۔ میرا خیال ہے وہ آپ سے ملنے یہاں آئیں گی۔ آپ بیٹھیں۔ بڑی مہربانی آپ کی۔ میں ادھر بیٹھتا ہوں صوفے پر۔ ان کا فون آیا تو مجھے بتا دیں۔ اس وقت 10:15 ہو چکے تھے۔ نفیسہ نے مجھے 10:30 بجے کا وقت دیا تھا۔ میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا اور مجھے نہیں معلوم تھا کہ اس روز مجھے آسیہ کا چاند چہرہ دیکھنے کو ملے گا کہ نہیں۔ وقت بہت آہستہ رہا تھا۔ ڈاکٹر کے دائیں ہاتھ پر رکھا ٹیلی فون چپ کا چپ تھا۔ ایک ایک لمحہ مجھے کچوکے دے رہا تھا، یہاں تک کہ 10:30 بج گئے۔ میرا سارا بدن سنسنانے لگا۔ میں نے چاہا کہ میں اٹھ کر جیل کی طرف چل دوں کہ اچانک ٹیلی فون کی گھنٹی بج اٹھی۔ میں لپک کر ڈاکٹر کے پاس جا پہنچا۔ وہ نفیسہ ہی تھی۔ ڈاکٹر نے ریسیور مجھے دے دیا۔ لے بات کریں۔ یہ کہہ کر اس نے ایک کرسی میرے قریب ہی رگڑ دی۔ ہیلو، لڑکے تم ابھی تک وہیں بیٹھے ہو؟
تو اور کیا کروں؟ فوراً پنٹی پہنچو اور میری بات سمجھنے کی کوشش کرو. اور کچھ؟ نتھنگ ایلس، جسٹ ہری اپ. یہ کہہ کر اس نے فون بند کر دیا. میں نے ریسیور ڈاکٹر کے ہاتھ میں تھمایا اور بھاگ کر کار میں جا بیٹھا. میرے کہنے پر ڈرائیور نے کار کا رخ کچہری کی طرف موڑ دیا. وہ کار ایسی تھی کہ اس کے عقبی دائیں بائیں کے شیشوں پر پردے لگے تھے. وہ میں نے کھینچ کر اس طرح برابر کر دی کہ میں باہر سے کسی کو نظر نہیں آ سکتا تھا. میں ایسی صورتحال سے دوچار تھا کہ وہ گاڑی مکمل طور پر میرے تصرف میں ہی ہونی چاہیے تھی، مگر وہ ڈرائیور میرے لیے وبال جان بنا ہوا تھا. اس کی موجودگی مجھے ایک آنکھ نہ بھاتی تھی. ابھی میں کوئی آدھے میل ہی دور گیا ہوں گا کہ میں نے ڈرائیور سے صدر واپس چلنے کو کہا. وہ حیران تو بہت ہوا مگر منہ سے کچھ نہ بولا. کچھ ہی دیر بعد تو مجھے میرے ہوٹل کے دروازے پر لے گیا. بھائی جی ذرا میرے ساتھ اوپر تک چلے، کچھ سامان لانا ہے مجھے اپنے کمرے سے. آپ لے آئیں جی. وہ لاپرواہی سے بولا. ایک آدھ چیز آپ بھی پکڑ سکتے ہیں، زیادہ وزنی سامان نہیں ہے. آئیے تو. چلے صاحب، نوکر کس کے ہیں ہم. یہ کہہ کر وہ بادل ناخواستہ گاڑی سے نکلا اور اس کے دروازے مقفل کر کے میرے ساتھ ہو لیا. کمرے میں پہنچتے ہی میں نے چیتے جیسی پھرتی سے گھوم کر اس کی گردن دبوچ کر اس کی رگے احساس مسل دی اور اسے یوں بے بس کر دیا کہ وہ فرش پر ڈھیر ہو گیا. میں نے اسے اٹھا کر بستر پر ڈالا اور اس کے ہاتھ اسی کے زاربند سے کمر پر باندھ کر اس کے منہ پر پٹی چڑھا دی. الماری پر رکھی اپنی اسٹین گن میں نے کمبل میں لپیٹی اور اٹیچی کیس اٹھا کر باہر نکل آیا. کمرے کی چابی ابھی تک میری جیب میں تھی. کار اب پوری طرح میرے تصرف میں تھی. میں نے اسٹین گن کار کی پچھلی سیٹ کے نیچے رکھی اور پھر اسے بھگاتا ہوا جیل کے دروازے پر لے گیا. اس وقت دن کے 11 بج رہے تھے. کار میں نے جیل کے دروازے کے بالکل سامنے کھڑی کی اور پھر باہر نکل کر گرد و پیش کا جائزہ لینے لگا. نفیسہ نے مجھے 11 بجے کا ہی وقت دیا تھا. میری ساری توجہ اب جیل کے دروازے پر مرکوز تھی مگر وہاں نفیسہ موجود نہ تھی. بائیں ہاں جیل کی سراغ دار کھڑکیوں کے باہر ملاقاتیوں کی بھیڑ لگی تھی. میں نے اس بھیڑ پر نگاہ ڈالی تو وہاں کچھ شناسا چہرے نظر آئے. ان کو دیکھ کر میری حیرت سہ چند ہو گئی. وہاں تاہیہ بھی تھا اور گوگا بھی. یہ آبی کے ساتھی تھے اور انہیں میں ڈبگری میں حبیب شاہ کے مکان پر زبردست زد پہنچا چکا تھا. اچانک تاہیہ کی نظریں مجھ سے ملی. وہ اپنی جگہ سے اچھل کر یوں پیچھے ہٹا جیسے اسے کسی بچھو نے ڈس لیا ہو. وہ بھورے رنگ کا کمبل اوڑھے تھا اور سر پر سیاہ رنگ کی پگڑی تھی. اس نے گوگے اور قطب دین کو پیچھے کھینچا اور انہیں میرا چہرہ دکھانے لگا. میں نے اپنا منہ دوسری طرف پھیر لیا. تاہیہ کی آنکھوں سے نفرت اور انتقام کے شعلے لپکتے نظر آ رہے تھے مگر وہ لمحہ ایسا تھا کہ میں ان کی کسی بات پر توجہ نہیں دے سکتا تھا. وہ تینوں ایک جیسے لباس پہنے ہوئے تھے اور اپنے کسی قیدی دوست سے ملاقات کے لیے وہاں آئے تھے. مجھے یہ احساس تو تھا کہ وہ بہت گھٹیا اور کمینے لوگ ہیں اور اپنی اس چوٹ کو وہ ابھی تک بھولے نہیں ہوں گے، مگر مجھے یہ معلوم نہیں تھا کہ وہ میرے لیے وہیں ایک مصیبت کھڑی کر دیں گے. پھر بھی میں ان سے صرف نظر کر کے دروازے کے پاس جا ٹھہرا. اچانک مجھے دروازے کی جالی کے پیچھے سفید لباس میں ملبوس 2 صورتیں نظر آئیں. وہ ڈیوڑی میں کھڑی تھیں. ڈیوڑی کے منشی نے انہیں دیکھتے ہی دروازہ کھول دیا اور پھر مجھے یوں محسوس ہوا جیسے میری ساری مصیبتیں ختم ہو گئی ہیں. نفیسہ آسیہ کو دھکیلتی ہوئی باہر آ رہی تھی. میں نے ان کو دیکھتے ہی کار کا پچھلا دروازہ کھولا تو وہ دونوں تیزی سے مجھ سے کچھ کہے بغیر کار کی پچھلی سیٹ پر بیٹھی اور پھر پاگلوں کی طرح میں کار اسٹارٹ کر کے وہاں سے بجلی کسی صورت سے سڑک پر جانے کا اور بائیں ہاتھ کو قصر صدارت کی طرف جانے والی سڑک پر ہو لیا. میرے وہم و گمان میں بھی یہ بات نہ تھی کہ یہ معاملہ اتنی آسانی سے طے پا جائے گا. مجھے یقین ہی نہیں آ رہا تھا. یہ تم آسیہ ہی ہو نا میری بہن؟ ہاں بھائی جان، یہ میں ہی ہوں آپ کی بدنصیب بہن آسیہ. ایسا مت کہو، تم بدنصیب نہیں ہو آسیہ. ہاں آسیہ، تم بدنصیب نہیں ہو، شکر کرو کہ تمہاری جان بچ گئی. نفیسہ نے اسے تسلی دیتے ہوئے کہا. کار کے اندر لگے عقب نما آئینے میں مجھے آسیہ کی صورت صاف نظر آ رہی تھی. اس کی بڑی بڑی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے. وہ بہت کمزور اور مرجھائی ہوئی نظر آتی تھی. پھر بھی میں اللہ کا شکر ادا کر رہا تھا کہ میں اسے جیل سے نکال لایا تھا. اب اسے دنیا کی کوئی طاقت مجھ سے چھین نہیں سکتی تھی. مگر ابھی میں قصر صدارت کو جانے والی سڑک سے اتر کر ایوب پارک کی طرف بڑھا ہی تھا کہ مجھے جیل کا سائرن بجنے کی آوازیں سنائی دینے لگیں. اس کا مطلب یہ تھا کہ آسیہ کے فرار کی خبر انہیں مل گئی تھی اور انہیں یہ احساس ہو گیا تھا کہ قیدی عورت ان کی آنکھوں میں دھول جھونک کر بھاگ نکلی ہے. میں نے کار کی رفتار ایک دم تیز کر دی. مجھے ان کی دسترس سے دور نکل جانا چاہیے تھا مگر میں ابھی ایوب پارک کے قریب ہی پہنچا تھا کہ مجھے پیچھے سے ایک کار تیزی سے اپنے پیچھے بڑھتی نظر آئی. میں نے غور سے دیکھا تو میرے اوسان ختم ہونے لگے. کار کی کھڑکی میں سے تاہیہ سر باہر نکالے مجھے دیکھ رہا تھا. تو اس کا مطلب یہ تھا کہ وہ میرا تعاقب کر کے اپنی اس رات کی چوٹوں کا حساب برابر کرنا چاہتے تھے. میں جانتا تھا کہ وہ آبی کے گہرے دوست ہیں اور یہ بھی ممکن تھا کہ آبی انہوں نے میرا نام بھی بتا دیا ہو. تاہیہ جب زخمی ہوا تو اس نے مجھے اچھی طرح پہچان لیا تھا. اس نے قسم کھائی تھی کہ وہ مجھ سے حساب ضرور لے گا، لیکن مجھے یہ نہیں معلوم تھا کہ وہ ایسے وقت میں مجھ سے ٹکرائے گا
جب میں اپنے سرمایہ حیات کو جھولی میں بھر کر بھاگ رہا ہوں گا۔ کار کی رفتار میں نے ممکنہ حد تک تیز کر دی اور وہ لوگ برابر میرا تعاقب کیے جا رہے تھے۔ وہ اس کوشش میں تھے کہ میں ان کی نظروں سے اوجھل نہ ہو سکوں۔ اتنے پاگل تو وہ ہرگز نہ تھے کہ آبادی میں مجھ پر حملہ آور ہوتے۔ میری زندگی کے سب سے پرمسرت لمحے کو ان لوگوں نے مسموم کر کے رکھ دیا تھا۔ اگر میں تنہا ہوتا تو وہیں رک کر ان سے سارا حساب چکتا کر لیتا، ان کی تکہ بوٹی بنا لیتا۔ میں ان سے قطعاً خوفزدہ نہیں تھا، مگر اب جس صورتحال سے میں دوچار تھا وہ ایسی تھی کہ مجھے ان سے ہر حال میں بچ کر کسی طرف نکل جانا چاہیے تھا۔ ڈاکٹر صاحب، آپ نے آسیہ کے ساتھ باہر نکل کر اپنے آپ کو بھی خطرے میں ڈال لیا ہے۔ میں نوکری پر لعنت بھیجائیے چودھری صاحب، میری بہن رہا ہو گئی، بس یہی کافی ہے۔ وہ آپ کو نوکری سے برخاست کر دیں گے، آپ خود وہاں رہ جاتی تو آپ کی نوکری بچ سکتی تھی۔ نوکری کی کوئی وقت نہیں چودھری صاحب، یہ بھی تو دیکھیں، آسیہ میری ذرا سی کوشش سے رہا ہو گئی ہے۔ نفیسہ نے آسیہ کے لمبے لمبے الجھے ہوئے خشک بالوں کو سلجھاتے ہوئے کہا۔ وہ کسی شکر گزار بچے کی طرح نفیسہ کی آغوش میں ڈوب گئی۔ طاہیہ کی کار ایک مناسب فاصلے پر میرے پیچھے چلی آ رہی تھی اور اب ہم رواد سے خاصے دور نکل آئے تھے۔ میرا رخ جہلم کی طرف تھا۔ مجھے یقین تھا کہ طاہیہ راستے میں مجھ سے کوئی تعارض نہ کرے گا، اس لیے کہ میرے ساتھ 2 خواتین تھیں۔ اسے کچھ نہ کچھ پاس تو ہونا ہی چاہیے۔ یہ سب کچھ ممکن کیسے ہوا ڈاکٹر صاحب؟ مجھے تو یوں نظر آتا ہے جیسے میں کوئی خواب دیکھ رہا ہوں۔ میری بات مانے تو کار کو ادھر بائیں ہاتھ کہوٹا روڈ پر چڑھا لیں۔ کیوں؟ عین ممکن ہے وہ راستے کے تمام تھانوں کو خبر کر دیں۔ آپ نے جیل کے سائرن نہیں سنے تھے؟ آپ ٹھیک کہتی ہیں، مجھے احساس نہیں رہا تھا۔ یہ کہہ کر میں نے کار کا رخ بائیں ہاتھ کی کچی سڑک پر پھیر دیا۔ رفتار چونکہ خاصی تیز تھی، کار اپنے پیچھے دھول کا بادل اڑانے لگی۔ ابھی میں کچھ ہی آگے نکلا تھا کہ میں نے عقب نما آئینے میں طاہیہ کی کار دیکھی۔ وہ لوگ برابر میرا پیچھا کر رہے تھے اور اب ان کی رفتار بہت تیز ہو چکی تھی۔ وہ مجھے زیادہ مہلت نہیں دینا چاہتے تھے۔ میں نے کار کی رفتار 60 پر پہنچا دی، مگر وہ ناہموار سڑک میرے لیے مصیبت بن کے رہ گئی۔ اچانک پیچھے سے ہماری کار پر گولیوں کی بوچھاڑ پڑی۔ پچھلا شیشہ تڑاک سے ٹوٹا تو نفیسہ اور آسیہ چیختی ہوئی سیٹ پر لیٹ گئیں۔ طاہیہ مجھ پر اسٹینڈ گن سے گولیاں برسا رہا تھا۔ میں نے کار کی رفتار اور تیز کی، مگر عین اسی وقت کار کا پچھلا ٹائر پھٹ گیا۔ طاہیہ کی کوئی گولی ٹائر میں گھس گئی تھی۔ ٹائر پھٹا تو گاڑی میرے قابو سے باہر ہو گئی اور پھر مجھے کچھ یاد نہ رہا۔ کار ایک درخت کے تنے سے جا ٹکرائی اور بس پھر میری آنکھوں تلے اندھیرا چھا گیا۔ جب مجھے ہوش آیا تو میں ایک بڑے سے دیہاتی قسم کے پلنگ پر پڑا تھا، اس حال میں کہ مجھے اس پلنگ پر رسیوں سے کس کر جکڑ دیا گیا تھا۔ نہ میرے ہاتھ کھلے تھے نہ پاؤں، میں پلنگ پر چت لیٹا تھا۔ کمرے میں ملگوجا سا اندھیرا تھا جس سے میری آنکھیں مانوس ہوئی تو مجھے محسوس ہوا کہ وہ کوئی دیہاتی طرز کا بنا ہوا کچا کوٹھا ہے جس کی چھت کوئی 9 فٹ اونچی تھی۔ کمرے میں ایک ہی دروازہ تھا، روشن دان نام کی کوئی شے وہاں موجود نہیں تھی۔ میرا منہ کھلا تھا مگر پیاس کی وجہ سے حلق میں کانٹے پڑے تھے۔ میرے زخمی بازو میں درد کی ٹیسیں اٹھ رہی تھیں، شاید زخم ادھڑ گیا تھا۔ میرا کوٹ بھی میرے جسم پر موجود نہیں تھا، گھڑی بھی اتار لی گئی تھی۔ میرے سینے میں ہلکا ہلکا درد تھا اور میرے چہرے پر کچھ خراشیں تھیں جن سے خون رس رس کر خشک ہو چکا تھا۔ گرد و پیش کا اچھی طرح جائزہ لینے کے بعد مجھے احساس ہوا کہ وہ لوگ جو میرے تعاقب میں آ رہے تھے مجھے پکڑ لینے میں کامیاب ہو چکے تھے، اور مجھے نہیں معلوم تھا کہ آسیہ اور نفیسہ کہاں ہیں اور وہ مجھ سے کیا چاہتے ہیں۔ اگر ان کو مجھ سے کوئی قد تھی تو وہ بہادروں کی طرح مجھ سے آمنا سامنے ہو کر مقابلہ کر سکتے تھے، مگر جس اوچھے انداز میں وہ مجھ پر حملہ آور ہوئے تھے وہ کسی بھی طرح اس رویے اور اس عالی ظرفی سے لگا نہیں کھاتا تھا جو میں آبی کے کردار کا حصہ سمجھتا تھا۔ مجھے یقین تھا کہ آبی کو اس بارے میں قطعاً کوئی علم نہ ہوگا۔ وہ لوگ جیل کے دروازے پر مجھے پہچان کر مجھ سے انتقام لینے کے لیے چڑھ دوڑے تھے، مگر آسیہ اور نفیسہ کا کیا قصور تھا؟ ان کا خیال آتے میں بلند آواز سے چیخا، اوے طاہیہ! میں نے اسے گندی گالی دے کر پوری قوت سے پکارا۔ میری پکار کا کسی نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اوے گوگے، او طاہیہ، ادھر آ میرے سامنے آ کر مردوں کی طرح بات کرو۔ اب کی بار میری آواز انہوں نے شاید سن لی۔ مجھے دروازے کی کنڈی نیچے گرنے کی آواز آئی اور پھر کچھ ہی دیر بعد دروازہ کھل گیا۔ ایک کالا بھجنگ آدمی ہاتھ میں برچھی لیے کمرے میں داخل ہوا۔ اس کا سر گٹھا ہوا تھا اور وہ کھیس کی بکل مارے ہوا تھا۔ کیا گلے ہوئے؟ کیوں بھینسے کے اولاد کی طرح چیختا ہے تو؟ بھوک لگی ہے کیا؟ اس کے چہرے کی کرختگی مجھے حیران کر گئی۔ میں نے ایسے ہیبتناک چہرے بہت کم دیکھے تھے۔ وہ پلا ہوا سور دکھائی دیتا تھا۔ میں کہا ہوں بھائی، مجھے کس نے باندھا یہاں؟ تو ادھر خانوں کی حوالات میں سجنا جی۔ پر مجھے باندھا کس نے؟ اس نے جس کا نام تو لے رہا تھا ابھی، طاہیہ نے۔ ہاں، کہاں ہے وہ؟ اسے بھیج ادھر۔ کیا چاہتا ہے وہ مجھ سے؟ آدمی تو بڑا جیتا ہار لگتا ہے تو مجھے۔ تیری پتلون دیکھ کر میں سمجھا
کہ کوئی باؤ شاؤ پکڑ لایا تاہیہ، پر تو ہے شیر مرد، اسے بھیجو ادھر۔ کسی کو باندھ کر مارا جائے تو کیا مارا، اسے کہہ مجھے کھول اور پھر مجھ سے دو دو ہاتھ کر لے۔ اور وہ ادھر نہیں ہے، لاہور گیا بھی، شام کو آئے گا تو بات ہوگی۔ تیرا نام کیا ہے؟ خانو۔ یہ جگہ کون سی ہے؟ وہ تو ادھر زیادہ تفتیش خان بننے کی کوشش نہ کر سجنا، یہ تیرے بہنوئی کا گھر نہیں۔ زبان بند رکھ اور رب رب کر، اللہ تیری مشکل آسان کرے گا۔ تھوڑا پانی پلا دو مجھے، یہ دھندا تو پتہ نہیں کب تک چلتا رہے گا۔ تیری یہ گل مجھے پسند آئی، ٹھہر جا، میں پانی لے کر آتا ہوں۔ وہ پیچھے ہٹا تو میں نے دیکھا کہ سامنے ایک کچا صحن ہے اور اس کے آگے ایک کچی دیوار ہے جو زیادہ سے زیادہ 6 ہاتھ اونچی ہوگی۔ ماحول میں رچی بو باس بتاتی تھی کہ میں کسی گاؤں میں ہوں۔ خانو کا لب و لہجہ بتاتا تھا کہ وہ پوٹوہار کا رہنے والا نہیں تھا۔ اس نے لاہور شہر کا نام لیا تو اس کا مطلب یہ تھا کہ میں اس شہر کے آس پاس کے کسی گاؤں میں رکھا گیا ہوں۔ صحن میں دائیں ہاتھ کھڑے کسی درخت کا ڈھلتا سایہ یہ بتاتا تھا کہ سپہر ہو چکی ہے۔ خانو ایک ہاتھ بھر لمبے گلاس میں پانی لے کر آیا۔ لے سجنا اور پی، مجھے آدمی کو کتے کی طرح بندہ دیکھ کر دکھ ہوتا ہے، پر میں مجبور ہوں، تاہیہ آئے تو پتہ چلے کہ تیرا قصور کیا ہے۔ میری کار ادھر ایک درخت سے ٹکرا گئی تھی۔ ہاں پتہ ہے مجھے، یہی بتایا تھا اس نے۔ چل لے پانی پی۔ یہ کہہ کر اس نے میرے سر کے نیچے ذرا سا ہاتھ دے کر مجھے اوپر اٹھایا اور گلاس میرے منہ سے لگا دیا۔ میں نے پانی پیا تو گلاس میں سے اٹھتی ہوئی کچی لسی کی بسان نے مجھے بہت بدمزہ کیا، مگر میں نے جوں تو کر کے پانی پی لیا۔ پیاس نے مجھے ڈال کر رکھا تھا۔ اس نے گلاس پیچھے ہٹایا تو میں ایک بار پھر پلنگ پر سر ڈال کر لیٹ گیا۔ میرے ساتھ میری بہن بھی تھی اور ایک لیڈی ڈاکٹر بھی۔ وہ دونوں تو بالکل ٹھیک تھیں، انہیں تاہیہ اپنے ساتھ لاہور لے کے آئے۔ اگر اس نے انہیں کوئی نقصان پہنچایا نا تو وہ زمین کے اوپر زیادہ دن تک چل نہیں سکے گا خانو، وہ جانتا نہیں ہے مجھے۔ دھمکی مت دے یارا، تو بھی نہیں جانتا مجھے، تاہیہ میرا جگری یار ہے، تو اپنی گس بھر لمبی زبان بند رکھ، بڑی ٹٹر کرتا ہے تو۔ میری یہ رسیاں کھول دے خانو، یہ مردان کی نہیں ہے۔ وہ بک نہیں ہوئے، تو نے مجھے ایسے الو کا چرخا سمجھ رکھا ہے۔ چل سو جا اپنی ماں کو یاد کر کے، چل۔ یہ کہہ کر وہ برچی کا پھل کمرے کے کچے فرش پر مارتا ہوا باہر نکل گیا۔ دروازہ اس نے اپنے پیچھے بند کیا تو کمرے میں اندھیرا پھیل گیا۔ میری سمجھ میں یہ بات نہیں آئی تھی کہ تاہیہ آسیہ اور نفیسہ کو لے کر لاہور کیوں چلا گیا، آخر وہ مجھ سے چاہتا کیا ہے۔ 3 گھنٹے گزر گئے۔ دروازے کی جھریوں میں سے نظر آنے والی روشنی ماند پڑتی جا رہی تھی اور مجھے یہ احساس ڈستا تھا کہ اس خالی ڈھنڈار گھر کے اس اجڑ اور آسیب زدہ کمرے میں اپنے کردہ اور ناکردہ گناہوں کا کفارہ ادا کر رہا ہوں۔ خانو بھی شاید باہر جا چکا تھا۔ اچانک مجھے صحن میں کسی جانور کے گلے میں پڑی گھنٹیوں کی آواز سنائی دی۔ کوئی عورت انہیں ہانک کر کھرلی کی طرف لے جا رہی تھی۔ ادھر مر، وہاں کی چڑھی جا رہی ہے۔ خانو، اے خانو، اس بوری کو باندھ دے ادھر۔ آتا ہوں۔ خانو کی آواز مجھے کہیں قریب سنائی دی، پھر مجھے باہر صحن میں خانو کے قدموں کی دھپ دھپ سنائی دی۔ وہ بھاگ کر دوسری طرف نکلا تھا۔ بڑی دیر لگا دی تو نے صابری، ادھر روئی میں اس بوری نے کھپا مارا ہے مجھے، ہاتھ ہی نہیں آ رہی تھی۔ اچھا ٹھیک ہے، اب تو اس کا دودھ دھو لے، کچھ مہمان آنے والے ہیں، ایک مرغا بھی بھون دے۔ کون سے مہمان؟ ہوں گے وہی تیرے مار دھاڑ والے پرونے۔ ہاں کچھ ایسی گل ہے، اور دیکھ اس کوٹری میں مت جانا، ادھر ایک شکار باندھ رکھا ہے تاہیہ نے۔ آئے ہائے، اس تاہیہ کے تو آج میں گوڈے توڑ دوں گی۔ ہے کہاں وہ؟ چوڑیوں کا وعدہ کرتا ہے مجھ سے روز۔ وہ بھی لے آئے گا صابری، میرا یار بات کا دھنی ہے، بس تو مرغا کاٹ دے ادھر ایک۔ آخر ہے کون مصیبت وہ جس نے اسے ادھر باندھ رکھا ہے؟ کسی کو پتہ چل گیا نا تو مصیبت آ جائے گی۔ کسی کو پتہ نہیں چلتا، اس لیے تو گاؤں سے الگ کوٹا کھڑا کیا تھا میں نے۔ اچھا لا، وہ بالٹی دھر لا، میں دھاریں نکالوں بھوری کی۔ اس بھینسے کو تو بیچ ہی دے، کوئی اور جانور لے لے۔ میں بھی یہی سوچ رہا ہوں، تاہیہ سے کہتا ہوں، وہ بکوا دے گا اسے۔ کچھ ہی دیر میں صحن میں دودھ دھونے کی آوازیں ابھری۔ دودھ دھو کر صابری خانو کے ساتھ دوسری طرف نکلی اور پھر صحن میں جانوروں کے گلے میں بندھی گھنٹیوں کی آوازوں کے سوا کچھ باقی نہ رہا۔ چاروں طرف سناٹا چھا چکا تھا۔ اب باہر سورج غروب ہو چکا تھا۔ میں اسی طرح اس کھرے پلنگ کے بوٹے باندھ کی چارپائی پر چت لیٹا تھا۔ میرے بازو اور ٹانگیں درد سے بھر گئی تھیں، سارا جسم ایٹ کر رہ گیا تھا۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ آسیہ اور نفیسہ کے ساتھ وہ لوگ کیا سلوک کر رہے ہوں گے۔ اگر ان درندوں نے ان کی عزت پر ہاتھ ڈال دیا تو میرے پلے رہ کیا جائے گا؟ میں پھر کاہے کو زندہ رہوں گا؟ میری تیرہ بختی نے مجھے یہ دن بھی دکھا دیا کہ آسیہ اور نفیسہ ان لوگوں کے ہتھے چڑھ گئیں
جن کے پنجہ ستم سے ایک بے گناہ آدمی کو بچا لینے کا گناہ مجھ سے سرزد ہو چکا تھا۔ میں نے حبیب شاہ کو لوٹنے سے بچایا تھا تو کوئی برائی تو نہیں کی تھی۔ وہ بھیڑیے اس غریب کو اس کی عمر بھر کی کمائی سے محروم کر دینا چاہتے تھے، مگر وہ لوگ میری طاق میں تھے۔ آہو نے تو اس روز مجھے معاف کر دیا تھا۔ اس نے گولی براہ راست میرے سینے پر نہیں چلائی تھی، مگر یہ تاہیہ تو ساری حدیں پھلانگ گیا تھا۔